اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کہ ہے ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک پیرنٹس کو یعنی والدین کو اپنے بچوں کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے اور کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ ایک لیکچر دیں گے آپ لوگوں کو اور بتائیں گے کہ ایک والدین کو کس طرح اپنے بچے کی پرورش کرنی چاہیے اس ماڈلنگ دور میں اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نام ندہن صلو علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے رب ذوالجلال کے نام سے۔ تو فرسٹ آف آل اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک والدین کو اپنے بچوں کے کس طرح پرورش کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ فرسٹ آف آل کہ والدین سب سے پہلے اگر اپنے بچوں کو چاہتے کہ وہ کامیاب بنے اور ترقیوں کی راہ میں گامزن ہو، تو ایک والدین کو فرسٹ آف آل اپنے بچے کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے۔ جب اور اکثر والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں میں کہ فرق نہ کرے، چاہے وہ گرلز ہو یا بوائے ہو، اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو بوائے ہے وہ کہ ہے صرف آپ کا مثال لڑکا ہونا یعنی آپ کے بچے کا لڑکا ہونا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو رحمت اور برکت دونوں، رحمتیں اور نعمتیں دونوں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو اس ٹیکنالوجی کی دور میں یعنی اس ترقی کی دور میں آپ کو اپنے بچوں کو کس طرح پرورش کرنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل میں ان والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو کم عمری میں آج کے ٹیکنالوجی جیسے موبائل جیسے گیجٹ سے انہیں دے دیتے ہیں اور ان کے ذہن کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا فیملی ہو اور گڈ فیملی ہو اور آپ کا بچہ ایک اچھی پرورش حاصل کر سکے، تو آپ کس طرح اپنے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو اپنے بچوں کو کتاب جیسے دوست کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو وقت دیں۔ کس طرح وقت دیں؟ آپ کو اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے کہ ان کے ہر بات سننی چاہیے، کیونکہ انہیں وقت چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہ دیں گے تو آپ کے بچے برے عادتوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور انہیں تو وقت چاہیے کہ چاہے آپ سے مل جائے چاہے غیروں سے مل جائے۔ اور اگر آپ انہیں اپنے ٹائم دیں گے، یہ نہیں بات آپ کا صحیح ہے کہ والد کہ ہے دھوپ میں باہر دھوپ میں خود کو جلاتا ہے اور ماں کہ ہے گھر کے کچن میں یعنی چولہے کے سامنے اپنے اولاد کی خاطر خود کو جلاتا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں فرسٹ آف آل اپنے بچوں کو موبائل جیسے گیجٹ نہیں دینا چاہیے، اور سیکنڈ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینی چاہیے، اور تھرڈ ہمیں اپنے بچوں کو ان کے تمام مسائل سننے چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں تاکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی میرا والد ہے اور یہی میرے پیرنٹس ہیں۔ مائی پیرنٹ از دا بیسٹ پیرنٹ ان دا ورلڈ، مائی مدر از دا بیسٹ مدر ان دا ورلڈ، مائی فادر از دا بیسٹ فادر in the world, because he served his life for me, because he listened my any problem, because he solved my problem۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ماں جیسی اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں کے قدموں میں جھک کر صبح اپنے ماں کے یعنی اپنی جنت کو چوم کر جانا ہے، یعنی اپنے ماں کے قدموں کو چوم کر جائے اور اپنے کام پر جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کام مکمل نہ ہو تو آپ سب سے پہلے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے کہ سر میرا یہ کام نہیں ہوا، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو حج کروایا،
ویڈیو کو لائک کرے، ہزار نیوز چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کرے تاکہ ہماری ویڈیو کی نئی سے نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ لوگو جو آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کرے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. Like, share, comment and subscribe our YouTube channel. ہزار نیوز چینل اور 1315 نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کرے۔ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک پیرنٹس کو کس طرح گائیڈ کرنے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ماں کی ممتا کے بارے میں بتاؤں گا۔ رات کی بڑی دلچسپ واقعہ ہوا کچھ یوں کہ حسب معمول رات 3 بجے گھومتا پھرتا گھر کے اس پوزیشن میں جا پہنچا جہاں امی جی چھوٹے بھائی ہوتے ہیں۔ فریج کی تلاشی لے ہی رہا تھا کہ امی جی کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھنے لگے کہ بیٹا سب خیر ہے نا؟ تو میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو امی جی نے انکار میں سر ہلایا۔ بہرحال میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، حالانکہ مجھے اتنی بھوک بھی نہیں لگی تھی۔ کوئی مشکل آدھی یوں پونے گھنٹے گزرا ہو کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، بیٹا۔ یہ میرے امی جی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ یہ میرے امی جی کی آواز تھی، یعنی دا وائس آف مائی مدر۔ جب دروازہ کھولا تو امی ایک ٹرے میں انڈا پراٹھا اٹھائے اور چائے لے کر کھڑی تھی۔ میں نے ٹرے ہاتھ سے لیٹتے ہوئے کہا کہ امی کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تو امی نے جواب دیا، میرا بچہ بھوکا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے نیند آ جاتی کیا؟ آج کے جو ینگ نسل ہے، یعنی ینگ جنریشن ہے، ان کو یہ لیکچر بہت ہی، کیونکہ اس دور میں نصیحت کرنا ایک جوان بچے کے یعنی ینگ جنریشن کے لیے ایک سوئی جیسی چبھتی ہے۔ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی ماں باپ ایک دن اسی طرح کا اسٹوری نہیں بلکہ ایک ریئلٹی ہے کہ ایک گھر میں ایک ماں تھی اور اس کا بیٹا تھا۔ جو آج کا میں نے لیکچر آپ لوگ کو سنایا، اس کی میں ایک ریئلٹی آپ کو بیان کروں کہ ایک گھر میں ایک ماں تھی، یعنی اس کا بیٹا تھا، اور وہ ایک یتیم گھرانہ تھا۔ تو یوں اس طرح کے گھر کے جب بیٹا آیا تو ماں کو کہنے لگا کہ ماں میں بھوکا ہوں۔ تو ماں نے کچن میں جا کر دیکھا کہ کچھ سالن اور ایک روٹی تھی۔ تو ماں نے جا کر باورچی خانے یعنی کچن سے روٹی اور کچھ سالن لایا اور لا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ اور یہ ایک اولڈ زمانے کا کہ ہے ریئلٹی ہے۔ اور بچہ کہ ہے دسترخوان پر بیٹھا اور کھانے لگا۔ یوں ہی اس وقت لالٹین جو کہ ہے گاسلیٹ وغیرہ یعنی تیل وغیرہ آئل وغیرہ سے جو جلتے تھے، چھوٹے سے لیمپ ہوتے تھے، ان میں آئل وغیرہ ڈالتے تو پھر وہ جلتی ساری رات روشنی دیتی۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ماں گئی اور لالٹین کے قریب، تو اس نے بیٹے کو کہا آپ کھانا کھائے، میں اس لالٹین کو دیکھوں گا کہ یہ اس میں تیل ہے یا نہیں۔ ہوا یوں اس طرح کہ ماں نے اسے جان بوجھ کر لالٹین کو بجھوا دیا۔ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پرانے زمانے میں
جو ہے تو لالٹین تھا، اس کے جو نیچے ایک ٹینکی سی جگہ ہوتی، وہاں پر تیل ڈالتے، اوپر ایک چھوٹے سے بلب کی جیسے روشنی دیتے، بالکل لالٹین اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو ماں نے اسے جان بوجھ کر بجھا دی، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ روٹی کھائیں، میں اس لالٹین کو بنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر بیٹے نے پوری روٹی کھانا ختم کر دیا۔ تو پھر اس نے ماں سے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ ماں آپ نے روٹی کھایا یا نہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کی خود غرضی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ اپنے پیٹ کو کاٹ کر آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کو کالج بھیجتے ہیں۔ آج اگر میں اس مقام پر موجود ہوں تو مجھے میرے والدین کی دعا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں صبح شام دعا کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر والد ایک دفعہ دعا کرے، کیونکہ ماں کہے ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر والدین کا دل والد کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے، وہ باہر کے کام کر کے سخت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ بچے کی بھی دل کہ ہے، باپ اگر خدا نخواستہ اپنے اولاد سے ناراض ہو جائے تو وہ بددعا کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بددعا کرے، وہ آپ کے لیے بیڈ دعا کرے، تو وہ آپ کے سمجھ جائے کہ وہاں سے آپ کی ناکامی اسٹارٹ ہو گئی، آپ کی ترقیاں وہاں سے رک گئی۔ مگر میں تمام پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، اور تمام ینگ جنریشن کو بھی کہتا ہوں۔ میں خود بھی ایک ینگ جنریشن ہوں، اور میں ایک ینگ جنریشن کا درد سمجھتا ہوں، کیونکہ ینگ جنریشن آج کے ہے وہ فارمی مرغی کی طرح، ان کے جلدی خون کھول اٹھتے ہیں، ان کے خون میں جو ہے ان کی جنات ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کبھی بھی غصہ نہ کریں، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے آپ پر ہمیشہ تحمل کرے۔ تو ٹاپک میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایک شخص نے 37 دفعہ اپنی ماں کو حج کروایا، اس کے باوجود بھی جب وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا حضور خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی ماں کو 37 دفعہ حج کروایا، وہ بھی اپنے کندھے پر، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اپنے ماں کے جس وقت آپ کی برت ہو رہی تھی، تو اس ٹائم جو ماں نے ایک آہ کی، اس کے بھی آپ نے قرض ادا نہ کر سکے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جتنا بھی کریں اپنے والدین کے لیے کم ہے، چاہے ہم ان کی خدمت کریں، چاہے ہم اس کی سیوا کریں، چاہے ہم اس کی رسپیکٹ کریں، چاہے ہم اس کے جو بھی کریں والدین کے لیے، صرف اور صرف اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا۔ تھینک یو۔ آج کا لیکچر اسی کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو چند چیزیں اور میں بتاؤں آپ لوگوں کو۔ تو جواب دیا، میرا بچہ بھوکا ہے، یہ دیکھ کر مجھے نیند کیسے آ جاتی، یہ ہے ماں۔ اور اگر آپ لوگ بھوکے ہو تو آپ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ابا جان آپ گرمی سے آئے، دھوپ سے آئے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ اپنے والدین کے جوتے حتیٰ کہ صفا کریں، حتیٰ کہ اپنے والدین کے جوتے کو چومیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے پیرنٹس کے جوتے چومیں۔ بے شک آپ لوگوں کے خون میں جو ہے وہ گرمی ہے، آپ لوگ بے شک کے ہے جوان ہے، ینگ ہے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کو اپنے والدین کی باتیں کڑوی نہیں لگنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور ہمیں ایک نیک صالح اولاد بنا دے۔ تو اور بات یہ ہے کہ انسان والدین کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک نیک صالح اولاد ہو، تو فارسی میں ایک مثال ہے کہ
اولاد نیک سرمایہ است، یعنی کہ ہے ایک اچھا اولاد، ایک ناصالح اولاد، ایک ایماندار اولاد، ایک ہونیسٹ اولاد انسان کے لیے سب کچھ ہے، انسان کے لیے کامیابی بھی ہے۔ آج آپ کے والدین دھوپ میں جلتے ہیں، آپ کی ماں کچن میں جلتی ہے، تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد کل ان کے نام روشن کرے۔ صرف اور صرف نام روشن یہ نہیں کہ آپ اچھے جاب میں لگ جائیں، بلکہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا سب کچھ کہ ہے گڈ ہونا چاہیے۔ گڈ نہ کہ بلکہ بیسٹ ہونا چاہیے، بیسٹ نہ کہ آپ کو ایکسیلنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بات یہ کہ مجھے اب تک دل میں بہت سرشاری اور اطمینان والی کیفیت ہے کہ یہ ایک ماں مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی اور میرے پیٹ بھر کر ہی دوبارہ سوئی، جب کہ وہ رب پاک یعنی رب ذوالجلال ذات بھی تو یہی کہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ماں باپ جتنے آپ سے پیار کرتے ہیں، 100 جتنے ماں باپ جتنے آپ کا رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جو آپ کے گناہوں کو پوشی کر رہا ہے، جو آپ کے مشکلات کو حل کر رہا ہے، جو آپ کے کامیابی میں ہر قدم کی کامیابی میں اس کا ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اور تو بس اپنا حال سیدھا اور مستقبل میں دیکھ لوں گا۔ ہم ہمیشہ مستقبل کی فکر میں حال ہی بگاڑ دیتے جا رہے ہیں۔ جب اللہ پاک ہے تو پھر مستقبل کی فکر کیا، کیسی کہ بھوکا ہو یا دکھ ہو وہ دیکھ لے گا نہ۔ جب ایک ماں بھوکا دیکھ کر نہ سو سکی تو ماں بھی ان گنت زیادہ محبت کرنے والا ذات کیسے ہمیں بھوکا اور پریشان دیکھ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ بس آپ اپنا حال ٹھیک رکھو، مستقبل کا ذمہ دار جس پاک ذات نے لیا ہے وہی واقعی دیکھ لے گا۔ تو آج کے لیکچر آپ کو بتایا کہ آپ کے گیلی بستر پر سردیوں کو ماس ہوتی نہیں، آدھی رات آپ کے والدین جاگتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میں خود اس کا گواہ ہوں۔ 2019 میں مجھے سخت بیمار ہو گیا تھا، میرے سر میں درد تھے، پیٹ میں درد تھے، یعنی پورے جسم کے ہے ایسے کمزور ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے موت قریب ہے، یعنی میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ تو رات کے 10 بجے تھے، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہے تھے، میرا کہ ہے آئنس وغیرہ سب کے سکڑ رہے تھے، میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ریئلٹی ہے نہ کہ فیک ہے، بلکہ میرے ساتھ ہوا ہی ہے۔ میرا بخار میرے سر پہ لگ گیا تھا، اتنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور میرے والدین مجھے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد نے وداؤٹ شوز مجھے پکڑ کر اپنے کندھوں پہ رکھ کر ہاسپٹل لے گئے، اور وہاں پر میرے مختلف ادویات کے لیے انہوں نے، جب تک میں صحت مند نہیں ہوا اسی وقت میری ماں کو پتہ چل گئی، اور میری ماں ننگے پاؤں دوڑتے میرے پیچھے ہاسپٹل میں آ گئے، اور دونوں نے میرا خیال کیا۔ مشکل وقت میں آپ کا بھائی بہن سب چھوڑ جاتے ہیں، مگر والدین کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کو بتاؤ، آج کے جو ینگ نوجوان ہیں، جو اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے میرج کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے لو میرج کر رہے ہیں، ان کی لو میرج کے صرف 6 منتھ ٹائم ہے، اور صرف 1 منتھ ٹائم ہے۔ جو والدین آپ کے لیے رشتہ پسند کرتے ہیں وہی رشتہ آپ لوگ کریں، نہ کہ یہ لو میرج۔ یہ انگریز ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ آج
ایک موبائل جو جس شخص نے بنایا ہے وہ شخص اپنے بچے کو آج تک موبائل نہیں دیا، اس کے بچہ بالغ ہونے کے باوجود بھی اسے موبائل نہیں دیا۔ آخر آج انگریز کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان میں ٹیلنٹ ہے، کیونکہ وہ ہونسٹ ہے اپنے کاموں میں، اپنے رویوں میں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو موبائل جیسی بیماری میں محسوس نہیں کرتے ہیں، مصروف نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ ان کے اسکول کالجز میں اس طرح کے نظام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول کالجز بھیجتے ہیں، اور یہاں کے جو ہمارے اسکول کالجز میں بچوں پر فورس کیا جاتا ہے، بچوں کو ڈنڈوں کے ذریعے، بچوں کو اسٹک کے ذریعے انہیں ان کا دل کے ہے اسکول کالجز سے کالا کر دیتے ہیں۔ اور آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو یعنی روحانی والدین نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اور فیس ابھی تک من پورا نہیں ہوا تو بچوں سے فیس مانگتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کسی کالج کے فورن کنٹری کے کسی کالج میں لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو آپ کو اس کی نوجوان نسلوں کو تباہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ینگ جنریشن ڈرگز جیسے نشوں میں ملوث ہو چکے، آج ہمارے ینگ جنریشن مختلف جیسی بیماریوں میں ملوث ہو چکے، آج ہماری ینگ جنریشن لو میرج کے چکروں میں پڑ چکے، آج ہمارے ینگ جنریشن سنگر بن چکے ہیں، آج ہمارے ینگ جنریشن اگر آپ کو کسی نسلوں کو تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کے تعلیمی نظام کو خراب کرو، اس کے تعلیمی اداروں کو خراب کرو، اس کے تمام ینگ جنریشن کو خراب کرو، تو خود بخود اس کے نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو آج کا لیکچر کچھ زیادہ ہوا، اور اگر میں نے آپ لوگوں کو کوئی غلط بات کہا ہے، یعنی میں نے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے اپنے لیکچر میں، تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ بخشش مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے روح کو مجروح کیا، یعنی میں نے آپ لوگوں کو ضمیر کو زندہ کیا ہے۔ میرے آج کا لیکچر اگر کوئی سمجھا تو وہ اس کے لیے ایک راستہ ثابت ہوگا، ایک پاتھ ثابت ہوگا۔ تھینک یو آج کا لیکچر میں میرے ساتھ دینے کے لیے۔ آپ سے دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئے تو میں آپ لوگوں سے سوری کہتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔